السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں حضور سیدی گلزار ملت کے بیان کو غلط قرار دے کر اور ان کی شان میں گستاخی کر کے اس طرح کے جملے عام کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کام کیا شمس الدین مکرانوی نے، مولوی شمس الدین مکرانوی کے بارے میں خبر یہ لگی کہ وہ ہمارے نیپال کے مہتری ضلع کے ایک جلسے میں آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کی حقیقت سے آپ حضرات کو آگاہ کروں کہ یہ ہے کون۔ شمس الدین مکرانوی مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی مبلغ نہیں، کوئی عالم نہیں، اور یہ نام نہاد مفتی خود کو کہتا ہے، نام نہاد مفتی ہے یہ۔ حقیقت میں یہ شخص الہ آباد کے ابو میاں کے افکار و نظریات سے متاثر ہے۔ اس شخص نے حضور سیدی گلزار ملت کے بیان کو کہ کربلا میں بھی ہم ہی تھے، یعنی ہم بریلوی ہی تھے، اس کو اس نے غلط رنگ دے کر کے اپنے جاہلانہ نظریہ کو عام کیا، اس لیے فقیر آج اس کا رد کر رہا ہے۔ شمس الدین کہتا ہے حضور گلزار ملت کے بارے میں کہ یہ جاہل ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس نظریے کو رد کرتا ہے۔ افسوس صحیح سے نہیں معلوم کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور متبعین کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سیدی گلزار میاں کا بیان کوئی غلط نہیں، بالکل صحیح ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اس کو مابہل امتیاز کے لیے خود کو بریلوی کہا ہے اور بریلوی لکھا ہے، لیکن شمس الدین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس نے بریلوی سے ایک اصطلاح مراد لے کر کے رد کرنا شروع کر دیا، جبکہ بریلوی سے مراد حضور گلزار ملت کی یہ ہے، عاشق رسول جس طریقے سے کربلا میں تھے، جنگ بدر میں تھے، غزوہ احد میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے اہل حق، انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے آج کے بریلوی ہیں۔ بریلوی حقیقت میں کوئی فرقہ نہیں بلکہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا یہ دوسرا نام اور ایک علامتی نشان ہے بر صغیر میں۔ افسوس ہے اس شمس الدین پر، مولوی شمس الدین مکرانوی پر، کہ اس مردود زمانہ مولوی نے اب تک رجوع بھی نہیں کیا اور اپنا بیان بھی عام نہیں کیا، بلکہ اسے رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی میں آنے دکھاؤں گا اس کو۔ آپ بارگاہ رسالت مآب میں ابھی عمرہ کے لیے جائیں اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھے تو آپ کو بریلوی کہا جائے گا، اگرچہ آپ شام کے رہنے والے ہیں، مصر کے رہنے والے ہوں۔ آپ نے اگر ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی تو آپ کو بریلوی ہی سے تعبیر کیا جائے گا، کیونکہ بریلوی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس طرح کے نظریہ رکھنے والے بریلوی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت، جو وہابیت کے افکار کے خلاف ہے۔ یہ تو ایک گفتگو ہے۔ تو حقیقت میں بریلوی اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی دوسری تعبیر ہے، ماننے والوں کا یہ دوسرا نام ہے۔ اس کو یہ شمس الدین سمجھا نہیں۔ اب یہ کہنا کہ بریلوی تو یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور بریلی شریف کی طرف منسوب ہے، اس طرح کر کے، تو میں اس کو جواب دوں گا کہ خود امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہابی کے ہونے کا قول کیا، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو وہابی ہی کہا، جبکہ وہابی عبدالوہاب نجدی کے پیدائش 11ویں صدی کے پیداوار، یہ فتنہ ہے، 12ویں صدی میں عروج پہ آیا۔ کون نہیں جانتا ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی کو؟ لیکن 12ویں صدی میں یہ وہابی خیالات اور یہ وہابی خود جو 1111 میں پیدا ہوا، اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ غزوہ بدر میں تھے، غزوہ احد میں تھے، صحابہ کے دور میں تھے، کیا یہ بھی غلط ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے مولوی شمس الدین کی تفہیم کے لیے میں آپ کے سامنے الملفوظ سے 3 بنیادی باتیں پیش کر رہا ہوں۔
یہ ہمارے سامنے امام اہل سنت فاضل بریلوی کے ملفوظات کا مجموعہ الملفوظ ہے. اس کے صفحہ نمبر 118 پر دعوت اسلامی سے چھپی ہے یہ کتاب. اس کے صفحہ نمبر 118 119 پر کیا لکھا ہے؟ حضور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی فرقہ وہابیہ تھا. یہ سوال ہوا علامت سے. علامت کیا جواب تھے؟ ارشاد ہاں یہی وہ فرقہ ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فہمائش کی اجازت چاہی تھی اور بحکم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اس طرح بہت لمبی عبارت ہے. تو حالات نے کیا کہا کہ یہی وہ فرقہ ہے وہابی. اب سوچئے وہابی تو یہ 12ویں صدی کا یہ فتنہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہونے کا قول کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا. اعلیٰ حضرت نے اپنے اسی ملفوظ میں ایک جگہ اور فرمایا کہ یہی وہ فرقہ ہے جو ہر زمانے میں نئے رنگ کے نام سے ظاہر ہوتا رہا اور ابھی اخیر وقت میں وہابیہ کے نام سے پیدا ہوا. ان کی جو علامتیں صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمائی ہیں سب ان میں موجود ہیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں. پھر اسی الملفوظ کے صفحہ نمبر 121 پر اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے کہ یہاں پر یہ لکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ غزوہ حنین میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنائم تقسیم فرمائے مال غنیمت، اس پر ایک وہابی نے کہا کہ میں اس تقسیم میں عدل نہیں پاتا. علامت نے کیا لکھا ذوالخیسرہ کے بارے میں کہ ایک وہابی نے کہا. سوچے ذرا سا، جب وہابیہ کو جو 12ویں صدی کے پیداوار فتنہ ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں تھا، تو کیا بریلوی کے بارے میں نہیں کہا جائے کہ کربلا میں جو اہل حق تھے وہ بریلوی تھے، غزوہ بدر میں جو اہل حق تھے وہ بریلوی تھے؟ یہ شمس الدین کے دماغ کا بخار ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس مردود کو رجوع کرنا چاہیے. تو اس لیے جگہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے جملہ اور ارشاد ملفوظ میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت کا ملفوظ، ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام حاضر ہیں. ایک شخص آیا اور کنارہ مجلس اقدس پر کھڑے ہو کر مسجد میں چلا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ اسے قتل کرے گا؟ وہ سیدی جو مسند احمد وغیرہ میں ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر. حالات پورے کہنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اسے قتل کر دیتے، حدیث کے الفاظ، تو امت پر سے بڑا فتنہ اٹھ جاتا. نبی کریم کا یہ فرمان لکھا. اس کے بعد حالات کیا کہتے ہیں؟ یہ تھا وہابیہ کا باپ جس کی ظاہری و معنوی نسل آج دنیا کو گندہ کر رہی ہے. ہم نے 3 حوالے پیش کیے، صفحہ نمبر 123 پر، اس طریقے سے صفحہ نمبر 121 پر اور صفحہ نمبر 119 پر. یہ الملفوظ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بتائیں کہ اگر اہل حق کو جو کربلا میں تھے، جو غزوہ بدر میں تھے، غزوہ احد میں تھے، غزوہ حنین میں تھے، ان کو بریلوی کہا گیا تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو ان مخالفین کو جو گستاخ رسول تھے ان کو وہابی نام دیا. اس طریقے سے اس مولوی شمس الدین کو حضور سیدی گلزار میاں سے معافی مانگنا چاہیے اور اپنی غلط افکار و نظریات کو نجات سے رجوع کرنا چاہیے. ہاں یہ رجوع نہیں کرے گا کیونکہ یہ عارفیوں کا اعلی کار ہو چکا ہے. وہ عارفی جو الہ آباد کا ابو میاں ہے جس کو ہمارے علماء نے ملک نیپال میں بائیکاٹ کیا، الحمدللہ شرف ہمیں حاصل ہے. میں نے کہا نا کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے علمبرداروں نے ملک نیپال میں بالخصوص حضور فخر نیپال اور ہمارے علماء کرام نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ فقیر بائیکاٹ میں شریک ہیں کیونکہ ان کی سلیقیت سب پر عام ہے، سب پر ظاہر ہے. آج مولوی شمس الدین انہی لوگوں کے ساتھ اس پروگرام میں نیپال کی جلسے میں آ رہا ہے. اس لیے میں مولوی شمس الدین تک اپنی یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی علمی غیرت ہے تو اس فقیر کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرو اور یہ ثابت کرو کہ سیدی گلزار میاں کا قول غلط کیسے ہے. انشاءاللہ میں اپنے علماء کے حوالے سے ثابت کر دوں گا. ابھی الملفوظ کی عبارتیں ہم نے پیش کی ہیں، مزید دلائل ہمارے پاس موجود ہے. اگر تم صلح کلیت کے شکار نہیں ہوئے ہو، صلح کلی نہیں ہوئے، تمہارے طور بھی بیانات موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. میں اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے برادران سے کہ اس شمس الدین کو پکڑ کر کے اس سے پوچھیں کہ سیدی گلزار میاں نے کیسے غلط جملہ کہہ دیا. یا تو تمہیں بریلویوں سے چڑ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، تم اہل سنت والجماعت کے نام پر صلح کلیت کو پروان دینا چاہتے ہو، اور یار اگر واقعی سچے مخلص بریلوی ہو،
सरकार तारीक़ शरीयत का नाम लेते हो तो फिर जाओ और आला हज़रत के दर पर ये कहो कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ हो, कि रस्त जा बजा थाने वाले, तुम बच नहीं पाओगे। अल्लाह करीम तुम्हें हिदायत दे, सारे उलमा को, सबको हिदायत दे, और जब तक ये रुजू न करे फ़कीर इसके बाइकाट का ऐलान करता है। मोहम्मद महबूब रज़ा मिसबाही, हाल जनकपुर, धनुषा, नेपाल।